یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو جس عنوان پر ہے، اس سے پہلے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو کہ میں یہاں پر پڑھوں گا اور پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، اور وہ شعر یہ ہے کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں۔ مجلس یعنی مجلس حسین۔ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں تو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ مومنین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ عاشورہ گزر گیا۔ یوم عاشور محبان اہل بیت نے، عاشقان اہل بیت نے، مومنین نے، تمام اہل ایمان نے غم حسین منایا۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، عزاداری کی، مجالس میں شرکت کی، جلوسوں کی زینت بنے مومنین، اور یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے اور کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت یعنی امام حسین علیہ السلام سے محبت ایمان کا حصہ ہے ہر مومن کے، ہر مسلمان کے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے گھر میں جب غم ہو تو سوگوار ہو، انسان غم منائے، اور اس کے گھر میں جب خوشی ہو تو خوشی منائے۔ یعنی ماتم، یہ عزاداری، یہ نوحہ، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ صرف شیعہ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا شیعت سے تعلق ہے۔ نوحہ، عزاداری، ماتم تو اگلی منزل ہے، لیکن غم حسین منانا تو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس میں تو فرقے کی، اس میں تو مسلک کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اعمال دیکھ کر، کچھ لوگوں کے افعال دیکھ کر، کہ وہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر تعجب ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں یا یزید کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی ایسے اعمال سے اس طرح کا اشتباہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کی، ایک ویڈیو منظر عام پر ہے 10 محرم کی کراچی میں، کہ جہاں پر کچھ نوجوان، کچھ لڑکے 10 محرم عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، تماشے کر کے دکھا رہے ہیں، جمپنگ کی جا رہی ہے، سرکس کا ماحول ہے، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا جشن منایا جاتا ہے۔ اور یقین کیجئے 10 محرم کو یہ منظر دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جیسے یزیدی لشکر امام حسین علیہ السلام اور انصار حسین کی شہادت پر جشن منا رہا تھا، اسی طرح سے یہ وہی عمل کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ اور پھر جب عزاداری کی بات آتی ہے، جلوسوں کی بات آتی ہے، مجالس کی بات آتی ہے، تو شیعوں پر طنز کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی صرف شیعہ کوئی الگ سے تو نہیں مانتے، پنجابی میں کہتے ہیں شیعہ کوئی وکھرے تے نہیں مانتے، ہم بھی مانتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، جیسا مانتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اور میں کہتا ہوں سلام ہے عزاداروں کو، سلام ہے ماتمیوں کو، سلام ہے سبیلیں لگانے والوں کو، سلام ہے اس گرمی میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والوں کو، دونوں ہاتھوں سے میرا سلام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ عزادار نہ ہو، یہ ماتمی نہ ہو، یہ زنجیر زن نہ ہو، تو یقین کیجئے ایسا ماحول ہو جائے کہ یہ لوگ کربلا کو بھلا دیں اور بھول جائیں، جو کہ ان کا مقصد۔ باخدا یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی طنز، کوئی مسل کی تعصب شامل نہیں، حقائق پر مبنی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز یہ بات بتا رہے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو، کیونکہ آگے بھی ہفتہ اور اتوار آ گیا، جمعرات، جمعہ کو 9-10 محرم تھا، تو 1 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ ناردرن ایریاز کی طرف گئے ہیں، شمالی علاقہ جات سیر و تفریح کرنے کے لیے گئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تم کس طرح کے ماننے والے ہو یہ تمہارے اعمال بتا رہے ہیں۔ سیر و تفریح، تمہارے گھر میں میت ہو، تمہارا باپ مر جائے، تمہارا کوئی رشتہ دار عزیز مر جائے، تو پھر بھی تم مری کی سیر و تفریح کے لیے جاؤ گے، پھر بھی تم شمالی علاقہ جات میں مزے لینے کے لیے جاؤ گے۔ افسوس کا مقام ہے کس طرف لوگ چل پڑے ہیں، یہ ایک سوچنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے، لمحہ فکریہ ہے کہ ایک دن مر جانا ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور روز حشر جواب دہ ہونا ہے۔ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ کہ آپ کے نواسے کی، جس کو آپ چومتے تھے، جس کو کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، جسے جوانان جنت کا سردار کہا، جس سے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس کی شہادت کا یوم تھا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو
شہید کر دیا گیا پیاسا، اور یہ لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے، انجوائمنٹ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، اور شمالی علاقہ جات میں انجوائمنٹ کر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اس طرح کے ڈھول اور ناچ گانا اور پھر سرکس کر کے دکھانا، یہ سب کچھ انتہائی قابل افسوس ہے۔ اور کچھ ایسے ٹور آپریٹرز تھے کہ جنہوں نے یہ احترام کیا، یہ ادب ملحوظ خاطر رکھا، اور انہوں نے کہا جی ہم 9ویں 10ویں محرم کو نہیں جائیں گے، نہیں کر سکتے ہم یہ کچھ۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ ریکارڈ بن جانا اس بات کا جی کہ لاکھوں افراد سیر و تفریح کرنے کے لیے گئے ہیں، تو یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ لیکن جب ایک مسلک کی تعصب کی بات آ جاتی ہے ان کے ذہنوں میں، جب تنقید کرنا ہوتی ہے مجالس پر، تو پھر کہتے ہیں جی صرف شیعہ ہی تو نہیں مانتے، ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو۔ تو کس طرح کا یہ لوگ مان رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ شہادت کے موقع پر سیر و تفریح اور اس قسم کی حرکتیں اور یہ ویڈیوز، یہ باتیں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ عزاداری، یہ عزائے حسین، یہ مجالس، یہ ذکر حسین، اس کی ترویج، اس کا برپا ہونا، زیادہ سے زیادہ غم حسین منایا جانا یہ کس قدر ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ معاشرے کے حالات ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے، سیر و تفریح کی طرف جانا، اس کے علاوہ 10 محرم کو یہ مناظر دیکھنے کو ملے سڑکوں پر کہ کچھ لوگ گرین بیلٹ پر بیٹھ کر تاش کھیل رہے تھے 10ویں محرم کے دن۔ میں نے کہا نا کہ ان کے لیے 10 محرم کوئی غم کا، افسوس کا، شہادت کا کوئی ان کے لیے یہ بات نہیں ہے، نہ ہی پہلو، ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو۔ وہ اس کو ایک چھٹی کے طور پر لیتے ہیں کہ یہ چھٹیاں آ گئی ہیں، دو سرکاری چھٹیاں ہیں، اس کے آگے ویکینڈ ہے، تو چلو جی سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم اپنی انجوائمنٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بے خبر ہیں یقیناً آخرت میں ان کو ان ساری چیزوں کا، یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں 10 محرم کے دن، جس نے انجوائمنٹ کی، جو شغل تماشے اور تفریح میں پڑا رہا، اس کو یقیناً روز حشر اس کا جواب دینا ہوگا کہ رسول اللہ کے نواسے کا غم چھوڑ کر، چلو ہم نہیں کہتے، ہم تو کسی کو فورس کرتے ہی نہیں کہ کوئی ماتم کرے، مجلس کرے، بھائی کوئی ادب، احترام، تقدس کسی چیز کا نام، لیکن آخر میں ہم یہی بات کریں گے کہ سلام ہے عاشقان حسین کو، سلام ہے عزاداروں کو، سلام ہے محبان اہل بیت کو، اور آپ دعائیں دیں اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو، جنہوں نے آپ کو حسینی بنایا، اور یہ انہی عزاداروں کی بدولت ہے، انہی عاشقان حسین کی بدولت ہے کہ یہ عناصر کے جو اس واقعے کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں ذکر حسین کو، ذکر کربلا کو، ان کی تمام تر سازشیں، تمام تر کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں جب عزادار سڑکوں پر نکل کر یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یقیناً اس کا اجر آپ کو پروردگار اور آل محمد دیں گے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔